دعاء الوالدين. دیکھو یہ اس باب کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ والدین کی دعائیں یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ان دعاؤں کے قبول ہونے میں اور دعا کے رد ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس میں سے ایک بات حضور نے فرمایا کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا۔ اور دیکھو اصل بات یہ ہے کہ مظلوم آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے دعوت المظلوم۔ اور دوسری بات فرمائی مسافر کی دعا۔ مسافر کی دعا اس وجہ سے کہ وہ بیچارہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سہولتوں کو چھوڑ کر مشقتوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ٹینشن میں، اور ٹینشن والے آدمی کی دعا قبول ہوگی۔ دیکھو اس سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے، یہ تبلیغ میں جو نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں آپ ہیں صاحب دعا کیجئے، یہ اللہ کے راستے میں سبھی ہیں، یہ تبلیغیوں کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے، اللہ کے راستے میں سبھی ہیں۔ مدرسوں میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، 1 سال نے 9 سال لگائے ہوئے ہیں پورے، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ جو آج کل تبلیغیوں کی زبان پر ہے کہ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو تیری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ دعا کو یقین کے ساتھ مانگو تو دعا تمہاری بھی قبول ہے۔ یہ جو الفاظ روایات کے اندر بیان کی گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، مسافر آدمی ہے تو وہ بیچارہ تمام تر اپنی سہولتوں سے، مشقتوں میں پڑا ہوا ہے، سہولتوں سے گھرا ہٹا ہوا ہے اور گھر بار سے دور ہے۔ تو مسافر آدمی کبھی یہ ٹینشن میں، کبھی وہ ٹینشن میں، کبھی یہ پریشانی میں، تو اس کے نتیجے میں حضور نے فرمایا کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ایسے موقع پر وہ دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی۔ اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا اپنے اولاد کے خلاف۔ دیکھو یہ جو علا کا لفظ آیا ہے، علا اصل میں مد مقابل کے لیے آتا ہے، خلاف ورزی۔ ماں باپ چونکہ اپنی اولاد کے حق میں دعا دیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کے خلاف کبھی دعا نہیں دیں گے، بد دعا نہیں کریں گے۔ تو وہ ماں باپ جو ہمیشہ دعا کرنے والے ہیں وہ بد دعا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل ٹوٹا ہے تبھی تو بد دعا کریں گے۔ اور حضور نے یہ بات فرمائی کہ اس سے بڑی بدبختی کی بات کوئی اور نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کریں۔ ایک روایت آئے گی آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اس موقع پر وہ دعا قبول ہو جائے اور وہ دعا کے اثرات ظاہر ہوں، اور بعد میں تم روتے بیٹھو کہ ایسا ہو گیا۔ خاص طور پر مائیں اپنی اور بچوں کے حق میں تیرا مردہ نکلو، یہ جو ہماری حیدرآبادی زبان میں تیرا مردہ نکلو، تو اس کا مطلب یہ کہ تو مر جا، اور جوانی کی حالت میں بیٹا مر گیا تو اسی ماں کو قرار نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ دعا کبھی تیرا مردہ نکلو، ملعون بھی نہیں بولنا چاہیے، ملعون تو شیطان کے واسطے، اللہ کی جس پر لعنت ہے وہ ملعون ہے۔ اور کون سے ماں باپ برداشت کرے گا اس کا بیٹا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے؟ اس لیے عربوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے، عربوں میں اگر ٹینشن میں اور غصے میں دعا دینا ہے تو کہیں گے اصلحک اللہ، وہ کبھی تیرے اوپر لعنت اللہ علیک وہ فلاں فلاں نہیں بولیں گے، وہ کہیں گے اصلحک اللہ، اللہ تیری اصلاح کرے، ہداک اللہ، اس قسم کے الفاظ ہونے چاہیے۔ بہرحال ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہو تو بھی قبول ہے، اور ناحق ہو تو وہ تو بدرجہ اولا قبول ہے۔ اور اس کی علت وہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کریں گے۔ جب بد دعا کریں گے تو مطلب یہ ہوا کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل والے کی آدمی کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وبه قال حدثنا علي بن جبر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وقد روى الحجاج الصواب في هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير نحو حديث هشام وابو جعفر الذي روى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقال له ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. وقد روى عنه